اس کا جتنا بھی شکر کریں وہ کم ہے. وہ خود کہتا ہے قرآن مجید میں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم جتنا بھی شکر کرنا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے. میری نعمتیں اتنی ہیں کہ بے شمار نعمتیں ہیں. اس کریم اللہ نے فرش دیا تب بھی نعمت، عرش دیا تب بھی نعمت، چاند دیا تب بھی نعمت، ستارے دیے تب بھی نعمت. اس کریم اللہ نے سورج دیا تب بھی نعمت، زندگی دی تب بھی نعمت، سانس دی تب بھی نعمت، جوانی دی تب بھی نعمت، بڑھاپا دیا تب بھی نعمت، اولاد دی تب بھی نعمت، رزق دیا تب بھی نعمت. اس کریم اللہ نے موت دی تب بھی نعمت. ہم اس کی نعمت کا جتنا بھی شکرانہ ادا کریں کم ہے، ادا نہیں کر سکتے. بعض مومنین اور بعض لوگ موت کا نام سن کے گھبرا جاتے ہیں. گھبرانے کی بات نہیں. عزیزان گرامی قدر، یہاں پہ بھی سر فخر سے اٹھا کر چلا کر اور قبر میں بھی امیر المومنین کی شفاعت ہوگی. قبر میں بھی امیر المومنین کی زیارت ہوگی. یہاں پہ اللہ نے تیرے دل کو نور آل محمد سے منور کیا ہوا ہے. قبر میں اللہ رب العزت آپ کو نور ولایت امیر المومنین سے آپ کی قبر کو روشن کر دے گا. گھبرا کے نہ چلا کرو. آل محمد کے دامن کو متمسک رکھو. اللہ رب العزت فرما رہا ہے میں دنیا بھی آباد کر دوں گا، آخرت بھی آباد کر دوں گا. وہ کتنا قریب ہے. کل ہماری گفتگو کا سلسلہ یہاں پہ ختم ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے رسول سے فرمایا اے رسول کفا باللہ شہیدہ، اے رسول تیری گواہی کے لیے میں اللہ کافی ہوں، اور وہ کافی ہے جسے ہم نے علم کتاب عطا کی. علم کتاب عطا کی. میں نے کل بتایا تھا آصف بن برقیہ کو بھی اللہ نے علم دیا لیکن جز دیا، کل نہیں دیا. پھر میں نے بتایا تھا کہ اللہ نے اپنے راز اپنے اموز میں سے اللہ نے 73 اسماء گرامی ائمہ علیہ السلام کو دیے، لیکن ان میں سے ایک نہیں عطا کیا. وہ اس لیے عطا نہیں کیا کہ وہ پروردگار یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ میری مخلوق ہے، میں ان کا خالق ہوں. یہاں تک گفتگو ختم ہوئی تھی. آج اس کریم اللہ کا شکر ادا یہ کرتے ہیں کہ اس کریم اللہ نے ہمیں وہ راز بتائے اہل بیت علیہ السلام کے اور قرآن کے جو آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہتا ہوں. خدمت کے باوجود بلند سلام. سامعین گرامی کل موالیان حیدر قرار، اللہ رب العزت ہمیں روزانہ پنجگانہ نماز میں یہ بار بار تذکرہ کرواتا ہے کہ تم کہو اہدنا الصراط المستقیم. ہم ہر روز پنجگانہ نماز میں یہ رٹ لگاتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. جب ہے سیدھا راستہ تو پھر ہدایت کس چیز کی ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. پروردگار تو کہہ رہا ہے کہ اہدنا ہدایت مانگو، صراط المستقیم سیدھے راستے. جب ہے سیدھا راستہ، اہدنا الصراط ہدایت اس چیز کی مانگی جاتی ہے جب راستہ ٹیڑھا ہو اور دعا مانگتے ہیں پروردگار سیدھے راستے پر چلا. جب ہے سیدھا راستہ پھر ہدایت کس چیز کی؟ تو عزیزان گرامی یہ کہتے ہیں تمام علماء نے اہل سنت والجماعت سب کا اس بات پر اتفاق ہے صراط مستقیم کے دو معنی ہیں. ایک ہے اراۃ الطریق، ایک ہے ایصال الی المطلوب. منطق میں جا کر دیکھ سکتے ہیں. اراۃ الطریق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی راستے کا اشارے کے ذریعے سمجھانا. مثلا پیر عابد شاہ جی سے میں پوچھتا ہوں امام بارگاہ کس طرف ہے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں ایسے جاؤ گے، لیفٹ ہو گے، رائٹ ہوں گے، سامنے امام بارگاہ. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے شاہ صاحب مجھے کہتے ہیں مولانا گھبرائیے مت، میں آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر پہنچاؤں. اراۃ الطریق کا مطلب ہوتا ہے اشارے سے سمجھانا. ایسے جاؤ گے، لیفٹ ہو گے، رائٹ ہو گے، سامنے امام بارگاہ. ایصال الی المطلوب کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو میں انگلی سے پکڑتا ہوں، ہاتھ سے پکڑتا ہوں، سیدھا اسی امام بارگاہ پہ دے. یہ دو ہی طریقے. یہی تو 1400 سال سے ہم چیخ رہے ہیں
کہ قرآن صرف اشارے کا نام ہے. اہل بیت سیدھا مستقیم. یہی تو 1400 سال سے ہم چیز ہے کہ اہل بیت ہمیں سیدھا اسی مقام تک پہنچائیں گے کہ جو منزل مقصود ہے. یہی ایصال الی المطلوب ہے. اراد الطریق ایصال الی المطلوب. اب آئے آپ کے سامنے دوسری دلیل پیش کرتا ہوں. اب ایصال الی المطلوب تو ہوا, اراد الطریق بھی سمجھ لیا کہ اہل بیت ہمیں پہنچاتے ہیں اسی مقام پر. اب اہل بیت ہمیں کس مقام تک پہنچاتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے بھائی محمد وآلہ. ایک دلیل ہے سورۃ فصلت, آیت نمبر ہے 53. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے سَنُرِيهُمْ آیاتنا من آفاق ومن انفسهم حتی یتبین لہم انہ الحق. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے میں ان قریب تمہیں دو نشانیوں کے ذریعے سمجھاؤں گا, ایک آفاق کے ذریعے, ایک انفس کے ذریعے. انفس بولنے سے, ایک آفاق کے ذریعے, ایک انفس کے ذریعے. آگے فرما رہا ہے حتی یتبینا, یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا انہ الحق, حق کیا ہے. میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایسا لے کے جاؤں گا اسی راستے پر. حق کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ میں دو طریقوں سے بتاؤں گا, ایک آفاق کے ذریعے, ایک انفس کے ذریعے. آفاق کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز کہ جو ظاہراً ہو بول نہ سکتی. اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے مثلا چاند ہے نظر آتا ہے, اچھا سورج ہے نظر آتا ہے, بول نہیں سکتا. اللہ نے زمین بنائی, آفاق ہے. اللہ نے فرش بنایا, آفاق ہے. اللہ نے پہاڑ بنائے, آفاق ہے. اللہ نے بارش برسی, آفاق ہے. خاموش ہے, بول نہیں سکتے. تو پروردگار پھر بولنے والے کون ہیں؟ پروردگار توجہ, بولنے والے کون ہیں؟ تو آواز قدرت آئی, میں نے آدم سے لے کر خاتم تک بتا دیا بولنے والے کون ہیں. آدم کو خلق کیا اور آدم کے ساتھ دو چیزیں میں نے بھیج دی, دو معجزے. ایک یہ کہ وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے, دوسرا یہ اسے ہم نے تعلیم دی. کس کی؟ وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, ہم نے آسماء سکھائے آدم کو. وہ آسمان کیا تھے؟ تمام علماء مفسرین نے لکھا کہ وہ اسماء یہ تھے اللہم 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 یا محمود و بحق محمد, یا محمود و بحق محمد, یا اعلی بحق علی, یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ, یا محسن بحق الحسن, یا قدیم الاحسان بحق الحسین. پروردگار تجھے, تو محمود ہے تجھے محمد کا واسطہ, تو اعلیٰ ہے تجھے علی کا واسطہ, تو فاطر السماوات والارض ہے تجھے فاطمہ کا واسطہ, تو محسن ہے تجھے حسن کا واسطہ, تو قدیم الاحسان ہے تجھے حسین کا واسطہ. تو فرمایا میں دو طریقوں سے سمجھاتا ہوں. بولنے سے, آدم نے بولا تو نجات پائی. میری محنت نہ سے, ایک ہے کہ آدم کو معجزہ دیا, اسے ماں باپ کے بغیر پیدا کر. دوسرا معجزہ کیا دیا؟ اسے تعلیم دیا, وہ اسماء تعلیم دی, وہ زبان سے ہے, بولے گا تو نجات پائے گا. بولے گا, آدم بولے گا تو نجات پائے گا. آدم کا اللہ نے جسد خلق کر لیا. آدم نے جب جسد خلق ہو گیا تو آوازیں, اس ٹائم حضرت آدم کے اندر روح ڈالی گئی. حضرت آدم نے آواز دی پروردگار یہ بتا میں افضل ہوں یا کوئی اور بھی ہے؟ فرمایا آدم تو مٹی سے بنا ہوا ہے, میں نے ایک مخلوق بنائی ہے جو نور سے بنی ہوئی ہے. فرمایا جو نور سے, جو تیرے سے بھی پہلے ہے. وہ نور کون ہے؟ وہ پچتن پاک کا نور, وہ اہل بیت کا نور. عزیزان گرامی کا اسی طرح اللہ نے حضرت سلیمان کو بھی دو معجزے دیے. ایک معجزہ یہ دیا کہ حضرت سلیمان کو اللہ نے ہوا کو مسخر کر دیا کہ وہ جو مہینوں کا سفر ہوتا تھا وہ منٹوں میں کر دیتے تھے. دوسری چیز
بولنے والی کیا عطا کی معجزہ؟ اللہ نے بولنے والا جو معجزہ عطا کیا ہر جانور کی زبان کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ سب تاریخ سے واقف ہے کہ وہ حشرات کی زبان کو بھی سمجھتے تھے، وہ جانوروں کی زبان، وہ چونٹی والا واقعہ سب کو یاد ہے، سب کو یاد۔ اللہ نے اس سے بھی معجزہ عطا کیا۔ اللہ نے اسی طرح موسیٰ کو بھی 2 معجزے عطا کی، ایک ید بیضاء دیا، ایک اللہ نے وہ عصا دیا جس کی وجہ سے وہ پھینکتے تھے سان بن جاتا۔ اچھا، اللہ نے جو معجزے عطا کیے وہ اس وقت کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے عطا کیے کہ جو اس وقت کا ماحول تھا ویسے عطا کیے۔ اللہ کرتا رہا، سب کو معجزے دیتا رہا۔ عیسیٰ کو بھی معجزہ دیا، وہ ٹھوکر مارتے تھے، مردہ زندہ ہو جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کو ایک اور معجزہ بھی عطا کیا کہ وہ جس چیز پر ہاتھ رکھتے وہ شفایاب ہو جاتے۔ اچھا، یہ جو مردہ زندہ کرتے تھے اس پہ بھی بولنا پڑتا تھا، قم بِإِذْنِ اللہ، تب زندہ ہوتا ہے، اس پہ بھی بولنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ کو بھی 2 معجزے دیے، وہ اس وقت کی حالت کو دیکھتے ہوئے، توجہ، اس وقت کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے عرب 2 چیزوں پر فخر کرتے تھے، عرب 2 چیزوں پر تکبر کرتے تھے، بڑی فخر و مباحت کرتے تھے۔ ہم تو ایک تو زبان ہماری عربی ہے، دوسری تلوار ہے۔ اللہ نے دونوں چیزیں عطا کر دی، زبان کے لیے قرآن، تلوار کے لیے علی۔ ان کی زبان بھی بند کر، زبان کے لیے جو فخر کرتے تھے، فرمایا قرآن لے، یہ قرآن کی ایک آیت لا کر دکھاؤ، ایک آیت نہیں، ایک لفظ لا کر دکھاؤ، اور علی لے کر آئے۔ تلوار کے مقابلے میں بڑے بڑے مرحب اور بڑے بڑوں کو علی نے آگے بگایا اور بتایا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اگر کسی کی جرات ہے تو امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، معاویہ یاد رکھ، علی کے پاس تلوار بھی وہی ہے، شجاعت بھی وہی ہے، علی کا دین بھی وہی ہے۔ اگر تیرے اندر جرات ہے، میں علی ابن ابی طالب تجھے چیلنج کرتا ہوں، آجا میدان میں، پتہ چل جائے گا کہ معاویہ تو زیادہ ہے یا علی ابن ابی طالب۔ میں تیرے سامنے آ جاتا ہوں، نہج البلاغہ میں اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں موجود ہے۔ فرمایا معاویہ، کیونکہ معاویہ نے خط لکھا تھا نا امیر المومنین کو جنگ صفین میں، یا امیر المومنین کیوں جنگ کر رہے ہیں، کیوں نہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے مسلمانوں کو لڑوا رہے ہیں، ہم مسلمانوں کو قتل کروا رہے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں پہلی بات تو جنگ تو نے شروع کی، شروع میں نے نہیں کی۔ اگر تجھے زیادہ ہی خیر خیر مسلمانوں کی یاد ہی ہے تو ٹھیک ہے، مسلمانوں کو مسلمانوں میں رہنے دے، اکٹھے آ جاتے کہ علی ابن ابی طالب زیادہ ہے یا معاویہ بن سفیان زیادہ ہے۔ تو اس وقت جب عمر واس تک یہ خبر پہنچی کہ یہ بات امیر المومنین نے معاویہ کو بتائی ہے تو عمر واس کہنے لگا بات تو صحیح ہے۔ ہاں عمر واس، پہلے میں تجھے دوست سمجھتا تھا، آج پتہ چلا تو پہلا دشمن تو ہے مجھے۔ کہا یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ امیر المومنین، کہا اس وقت عمر واس اسے کہنے لگا دیکھ، اگر تو نے علی کو قتل کر دیا تو شجاعت غازی ہوگا، اور اگر تو مارا گیا تو شہید ہوگا۔ کہا اتنی بات تو میں بھی جانتا ہوں، مارا جب تب بھی جہنمی ہوں، اگر قتل کر دوں تب بھی حق ہے، تب بھی جہنمی ہوں، دونوں صورتوں میں جہنمی۔ کہا پہلے والی بات سے یہ والی بات زیادہ دکھ دے گی۔ عزیزان گرامی، کل میں نے کہا اہل بیت وارث ہیں اور قرآن میراث ہے، یہ بیان کیا تھا۔ پھر بتایا تھا کہ میراث کے لیے شرط ہے کہ وضو ہونا چاہیے، پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ تھا کہ آپ کا اجنبی بھی وضو کر سکتا ہے، غیر بھی وضو کر سکتا ہے، وہ بھی قرآن پکڑ سکتا ہے، وہ بھی لے سکتا ہے، وہ بھی بزم قرآن میں شامل ہو سکتا ہے کہ اگر غیر آ جائے وضو کرے قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ تو اہل بیت کے لیے شرط ہے،
توجہ، قرآن کے لیے شرط ہے کہ آپ کا ذہنی پاک ہو، اہل بیت کے لیے شرط ہے آپ کا اندر پاک ہو۔ قرآن کے لیے شرط ہے پاکیزگی ہونی چاہیے، جسم پاک ہونا چاہیے۔ اہل بیت کے لیے شرط ہے نسل پاک ہو۔ اہل بیت کے لیے شرط ہے کہ نسل پاک ہو۔ اگر نسل پاک ہوگی تو اہل بیت۔ میں نے کل یہاں پر گفتگو ختم کی تھی، آج ایک سوال پڑھے بار محمد والے آج ایک تیسری دلیل آئی، توجہ ہے، گھبرا کے تو نہیں سوچ علیہ السلام۔ آج تیسری دلیل علامہ جوادی عاملی نے، ماشاءاللہ زندہ اللہ ان کی زندگی رکھے، انہوں نے 200 کتابیں لکھی تفسیر، 200 ابھی تک لکھ رہے، 200 تفاسیر۔ ان تفسیر کا نام 2 رکھا، ایک تفسیر موضوعی رکھا، ایک رکھا تفسیر تسنیم جنت کے ناموں میں سے ایک وادی کا نام انہوں نے رکھا۔ اس میں انہوں نے آیت تطہیر کی تفسیر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرماتے ہیں اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھیں۔ آپ رجس سے دور نہیں ہیں، رجس کو آپ سے دور رکھیں۔ اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ جو اہل بیت سے دور ہے وہ رجس ہے۔ لطف لیں گے، جو اہل بیت سے دور ہے وہ رجس ہے، ان کا قصہ ختم۔ اگر رجس کی بات ذہن میں رہی تو آگے انشاءاللہ نتیجہ پہنچ جائے گا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ جو اہل بیت سے دور ہے وہ رجس ہے۔ اب پروردگار تو بتا کہ رجس ہیں کون؟ توجہ، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام والازلام رجس من عمل الشیطان۔ فرماتے ہیں انما الخمر، شراب بھی نجس ہے، رجس ہے۔ اچھا، رجس کا معنی 2-3 ہے، ایک ہے پلید، غلیظ، نجس، کثیر، اور اس کا معنی اور بھی بہت سے معنی لکھے گئے۔ اللہ فرما رہا ہے انما الخمر والمیسر، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے شراب بھی نجس ہے، جوا بھی نجس ہے، اور بت بھی نجس ہے، ازلام بھی نجس ہے۔ فرمائے یہ سارا عمل شیطان کا ہے۔ پروردگار تو نے تو کہہ دیا کہ یہ رجس ہے، تو پروردگار عالم کہ شراب بھی نجس ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ تاریخ میں، تاریخ تشیع میں، تاریخ تسنن میں، پوری تاریخ اسلام میں کس کس نے شراب پی تھی؟ میرے پاس اسی وقت 125 دلیلیں موجود ہیں، اگر کسی کو چاہیے میں دینے کو تیار ہوں، بالکل موجود ہے میرے پاس۔ روایت یہ ہے، ابو طلحہ کہتا ہے ہمارے گھر 11 افراد تھے جنہوں نے شراب پی، 11 افراد تھے، ان میں وہ بھی تھا، وہ بھی تھا، وہ بھی تھا، وہ بھی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جب آئے، وہ پی کر آئے تو رسول خدا نے سرزنش کی، تو رسول خدا نے جب سرزنش کی تو اس وقت یہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے خالص نہیں پی، پانی ملا کر پی۔ توجہ، یا رسول خدا، روایت میں تاریخ کہ ہم نے خالص نہیں پی، ہم نے پانی ملا کر پی۔ تو رسول خدا نے فرمایا نجس تو نجس ہوتا ہے، چاہے وہ پانی ملا کر پیو، چاہے وہ آپ ویسے خالص پیو۔ اب پتہ چلا کہ رجس اہل بیت سے دور ہے، اس وجہ سے رجس اہل بیت سے دور ہے۔ اچھا، یہ دور
اہل بیت سے نہیں، اللہ نے رزق کو اہل بیت سے دور رکھا۔ توجہ، ایک ہوتا ہے اہل بیت چاہتے ہیں لیکن اللہ نے رکھا ہوا نہیں، اللہ کا ارادہ اس میں ہے، انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے رزق کو اہل بیت سے دور رکھے۔ اب جو شراب پیتا رہا، جو کل بتوں کی پوجا کرتا رہا، وہ اہل بیت سے دور ہے، وہ اہل بیت سے دور ہیں، ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اہل بیت اہل بیت ہے، اہل بیت اہل بیت ہے، اہل بیت اور قرآن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ مل کے بابا دے بلند صلوات۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے فَاجْتَنِبُوا رِجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، فَاجْتَنِبُوا اجتناب کرو من الاوثان، بتوں سے۔ پھر فرما رہا ہے فَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، زبردستی سے اجتناب کرو کیونکہ رجس ہے۔ اب بتوں کا تو سمجھ آ گیا، یہ زبردستی کیوں؟ تو پتہ چلا کہ تاریخ اسلام میں کسی نے امیر المومنین سے زبردستی بیعت طلب کی تھی۔ توجہ، اب جس نے امیر المومنین کے گلے میں رسیاں ڈالی تھی وہ رجس ہے، وہ اہل بیت سے دور ہے۔ تو اللہ کا آج کے دن سے قیامت تک کا ہمیں یہ پیغام دے دیا کہ جو اہل بیت کے ساتھ ظلم کرے، زبردستی کرے، وہ رجس ہے، اہل بیت ہے، یہ شیطان ہے۔ تو اللہ نے اٹل فیصلہ کر دیا۔ عزیزان گرامی قدر، آج جو میں بتانا چاہتا ہوں نتیجہ کہ ہمیشہ ہم سنتے آ رہے ہیں اول دن سے کہ کالی کملی والوں پر لاکھوں سلام، کہ یہ سنتے کان دکھ گئے کہ کالی کملی والوں پر لاکھوں سلام۔ میں نے اس پر غور و فکر کیا کہ یہ کالی کملی والوں پر لاکھوں سلام کیوں بھیجتے ہیں، جبکہ اہل بیت کا رنگ سبز ہے، سید سبز کے لیے ہوتا ہے، جبکہ سبز قبا بھی مشہور ہے، سبز امامہ بھی مشہور ہے، جبکہ رسول اللہ کا اس ٹائم روزے کا گنبد بھی سبز ہے۔ تو میں سوچتا رہا یہ کیوں ہوگا۔ پھر جب میں نے تاریخ پڑھی تو چادر یمانی بھی کالی، تو میں سمجھا وہ بھی کالی کہہ رہے ہیں، ہم بھی کالی کہہ رہے ہیں، یہ کیوں کہا؟ تو اس کا پتہ چلا کہ رسول اللہ نے فتح مکہ کے بعد ایک چادر اوڑھی جو یمنی چادر تھی۔ توجہ، ایک چادر کو اوڑھا، اس کے اندر 5 نور کو اکٹھا کیا۔ توجہ، 5 نور کو اکٹھا کیا۔ میں نے کہا پروردگار، رنگ سبز ہے، سب کچھ سبز ہے، کہ یہ کیوں ایسا کیا گیا تاریخ میں، کہ وہ کالی چادر کیوں ہے؟ تو عجب نہیں کہ اللہ نے کہا ہو رسول کو روش میں اللہ نے دی، کیونکہ میرے گھر کی چادر بھی کالی ہے، اس کی بھی چادر کالی ہے، تو میرا گھر ہوا بیت، میرا گھر ہوا، گھر کو بیت کہتے ہیں۔ تو یہ کالی چادر اوڑھ کر اللہ کو بتا رہے ہیں تیرا بیت ہے، ہم اہل بیت ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بی بی علیہ السلام تے بلند تر صلوات۔ اللہ یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہے کہ یہ اس وجہ سے شاید رسول نے کیا ہو کہ اللہ کے ارد گرد ہے حرم، ارد گرد ہے مسجد حرم۔ اللہ رب العزت نے کالی چادر اوڑھ کر اپنا گھر ثابت کیا، اپنا گھر گنوایا، تو اہل بیت رسول نے بھی کالی چادر اوڑھ کر یہ پیغام دیا کہ پروردگار اگر تیرا گھر، تیرا بیت کالی چادر اوڑھ کر تیرا گھر بن سکتا ہے تو ہم پنجتن پاک کا نور بھی کالی چادر اوڑھ کر اہل بیت بن سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ تھا اہل بیت علیہ السلام۔ ایک صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد۔
ہوتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اہل بیت کس کس تعارف کے محتاج ہیں، کہ وہ کون کون سا تعارف کرواتے ہیں. جب جبرائیل آتا ہے عرض کرتا ہے یا رب ومن تحت الکسا، پروردگار یہ بتا اس چادر کے نیچے کون ہے. وہی جبرائیل جب اللہ نے آدم کو خلق کیا، یہی جبرائیل کہہ رہا تھا پروردگار تو جسے خلق کر رہا ہے وہ تو خون ریزی کرے گا، وہ تو خون ریزی کرے گا، وہ تو خون بہائے گا، وہ تو قتل عام کرے گا. نحن نقدس لک، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ونسبح بحمدک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اے فرشتے، اے ملائکہ خاموش ہو جاؤ، انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جبرائیل جانتا تھا کہ کوئی چیز ہے، کوئی مخلوق ہے جو خون ریزی کرے گی، جو قتل و غارت کرے گی. اب وہی جبرائیل، وہی ملائکہ، وہی سب کچھ کہہ رہا ہے یا رب ومن تحت الکسا، پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے. تو میں عرض کروں گا جبرائیل کل تو تجھے پتا تھا، آج کیوں نہیں پتا؟ تو پتا چلا کہ وہ آدم مٹی کا بنا ہوا ہے، یہ نور ہے، وہ مٹی کا بنا ہوا ہے، یہ نور ہے. تو جب کہا نا یا رب ومن تحت الکسا، پھر اللہ نے کیسا تعارف کرایا؟ فرمایا ہم معدن الرسالہ، ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، کہ یہ وہ ہے کہ جو نبوت جو نبوت اہل بیت ہے، نبوت اہل بیت ہے، نبوت اہل بیت ہے، و معدن الرسالہ، اور رسالت کا ذخیرہ ہے، خزینہ ہے. عزیزان گرامی قدر، اللہ نے فرمایا معدن الرسالہ، رسالت کا خزینہ. اب توجہ کریں کہ خزینہ کیا ہوتا ہے. کہ ہم اپنی زبان میں بعض اوقات کہتے ہیں بلوچستان میں جی معدنیات نکلے، ہم کہتے ہیں جی فلاں پہاڑ سے معدنیات نکلے. تو رسالت کی معدنیات یہاں پہ موجود ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام رسولوں کی معدنیات اس چادر کے نیچے ہیں. توجہ. تو اللہ نے پھر تعارف کیسا کرایا؟ فرمایا ہم فاطمہ ابوہا و بعلہا و بنوہا، جبکہ پروردگار ہے رسول تیرا، رسالت کی کرواتا. کہہ سکتا ہم رسول اللہ، ہم محمد، ہم علی، ہم فاطمہ، ہم حسن، ہم حسین. تو یہ تو نے فاطمہ کا کیوں کروایا؟ تو آواز ہے کہ فاطمہ آسمان والوں کے نظر میں، آسمان والوں کے نزدیک فاطمہ کا مقام نبوت اور رسالت کے برابر ہے، اس کے عصمت میں برابر ہے. یعنی آسمان والے اگر نبوت کو جانتے، اگر امامت کو جانتے، اگر ولایت کو جانتے تو فاطمہ کی وجہ سے. تو اس وجہ سے امیر المومنین کا وہ فرمان جو آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر کروں. تو اس وجہ سے اللہ نے فاطمہ کے ذریعے نبوت کا بھی تعارف کرایا، رسالت کا بھی تعارف کرایا، ولایت کا بھی تعارف کرایا، امامت کا بھی تعارف. عزیزان گرامی قدر، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بغیر قرآن بھی ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ قرآن کے بغیر نہیں رہ سکتا. لیکن کے بعد بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے والا فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت سلمان فارسی آئے ایک جگہ پہ، ایک مقام پہ. ان سے پوچھا گیا کہ سلمان یہ کون ہے؟ فرمایا وہ تو وہ ہے، وہ ہے لیکن اسے میں نہیں جانتا. توجہ، بڑا ایک لطیف ایک تاریخی واقعہ ہے کہ وہ تو وہ ہے لیکن اسے میں نہیں جانتا. تو اتنے میں ایک صحابی قریب تھا، اس نے سن لیا کہ یہ جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ امیر المومنین ہے.
अब आए दौड़ता हुआ बारगाह रिसालत में, या रसूल अल्लाह मैंने अब ये सुना है जनाब सुलेमान कह रहे थे कि वो तो वो है, वो है, लेकिन अली को मैं नहीं जानता। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया सुलेमान को बुलाओ। जनाब सुलेमान आए तो अमीरुल मोमिनीन जनाब सुलेमान से कहने लगे, सुलेमान ये जो कह रहा है कि ये है, वो है, वो तो वो है, आप इसे समझा। ये नहीं कहा मुझे बताओ, ये नहीं कहा मुझे बताओ क्या है माजरा, कहा इसे समझा। उसने कहा, जनाब सुलेमान अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह आपने ही तो कहा है कि अल्लाह को सिवाय मैं अली के और मैं मोहम्मद के, सिवाय अल्लाह को मैं मोहम्मद के और सिवाय अली के और कोई नहीं जानता। और दूसरी बात कि आपने ही कहा है कि अल्लाह रसूल को और अली के बगैर कोई नहीं जानता। और आपने ही कहा है या रसूल अल्लाह, आपने ही कहा है कि अली को मैं मेरे नजदीक, यानी अल्लाह के मेरे नजदीक, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के नजदीक और अल्लाह के नजदीक कोई नहीं जानता। या रसूल अल्लाह, ना तो मैं अली हूं, ना तो मैं मोहम्मद हूं, ना तो मैं अल्लाह हूं, तो ये अल्लाह जानता है या आप जानते हैं या मेरा अल्लाह जानता है, और कोई नहीं। खुश हो गए जब ये पैगाम दिया। उस वक्त पैगंबर गिरामी इस्लाम सुलेमान की तरफ मुस्कुराए और कहा, इसे बता दे कि हम अहले बैत मादिनुर रिसालत है, हम रिसालत का खजीना है। इसे समझा दे कि अहले बैत का तुम्हारे नाकिस अक्लों में आना कम है, तुम्हारे नाकिस अक्लों में अहले बैत नहीं समा सकते। बस अजीज़ा ने गिरामी का एक हदीस है कि अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, ज़ा फ़ख्र, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, ज़ा फ़ख्र, अपना माल जमा न कर, फ़ख्र मुबाह न कर, इतना नाज फ़ख्र न कर, वहतु किब्रक, तकब्बुर न कर, वज़कुर कब्रक, और अपनी कब्र को याद कर। अज़ीज़ा ने गिरामी कद्र, हमें अपनी कब्र को याद करना चाहिए। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि कब्र को जो बंदा याद रखता है, कब्र उसे याद रखता है। इस वजह से कब्र रोजाना के वक्त डेली 7 दफा बुलाती है, आए आपने खुदा याद रख, आज मेरी पुश्त पे चल, कल मेरे अंदर है। अपनी कब्र को याद करो अजीजा ने गिरामी कर। ये 2 दिन की जिंदगी है, अहले बैत की सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल दो। अहले बैत फरमाते हैं, हम तुम्हारी शफाअत करेंगे, हम तुम्हारी बख्शिश करेंगे, अहले बैत हमारी बख्शिश के ज़ामिन। बस अजीज़ा ने गिरामी कल आपकी ज़हमत को यही पे रफ़ा करता हूँ। कल इंशाअल्लाह अगला मौज़ू होगा इसी पर। अजीज़ा ने गिरामी कल आज 3 मुहर्रम हो चुकी है। कल का हुसैन मज़लूम करबला आ चुका है। अज़ादारों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी मंजिलें तय करते करते रिवायत के जुमले हैं। एक मकाम आया जिसका मकाम का नाम है ज़ू हसन। मकाम सालबिया से चले, मकाम ज़ू हसन पे पहुंचे। रिवायत के जुमले हैं कि एक मरतबा अल्लाहु अकबर की आवाज़ बुलंद हुई। इमाम मज़लूम करबला अर्ज करने लगे कि ये अल्लाहु अकबर की आवाज़ क्यों बुलंद कर रहे हो? कहा, वो सामने नखलिस्तान का बाग देख रहे हैं। इमाम फरमाते हैं, यहाँ पे तो कोई नखलिस्तान का बाग तो नहीं है। कहा, वो सामने नजर आए। इमाम फरमाते हैं, ये नखलिस्तान नहीं, ये मैं नेज़े और तलवारी देख रहा हूँ। ये वो नेज़े हैं, तलवारें हैं जो मैं देख रहा हूँ। अज़ादारों, इमाम ने देखा कि क्या देखते हैं कि हुर का लश्कर है, 1000 लश्कर के साथ अफराद है। हुर के लश्कर की हालत ये हो चुकी थी, खुदा की कसम तारीख वालों ने लिखा, हालत ये हो चुकी थी कि घोड़ों की प्यास, शिद्दत प्यास की वजह से ज़बानें बाहर आ चुकी थी। उनके फौजी लश्कर जो था वो मौत की जर्दी उनके चेहरों पर छाई हुई थी। इमाम ने हुक्म दिया, अबुल फजल अल अब्बास अली अकबर,
وہ جو اس راستے میں ہم نے مشکیزیں بھرے تھے، میں حکم دیتا ہوں ان فوجیوں کو سیراب کرایا جائے۔ عزاداروں، میں نے روایت کے جملے پڑھے، میں روایت کے جملے نہ پڑھتا اس کا ضامن ہوں۔ روایت کے جملے یہ ہیں، امام فرماتے ہیں جب دستے کو، اس پوری فوج کو سیراب کرا دیا گیا، امام نے حکم دیا اب ہر کے لشکر کے گھوڑوں کو بھی سیراب کرایا جائے۔ عزاداروں، گھوڑے کی فطرت میں ہے کہ 3 دفعہ پانی پیتا ہے، کبھی منہ اٹھاتا ہے، کبھی امام فرماتے ہیں پھر دوبارہ کرو۔ امام نے اس کو بھی سیراب کرایا۔ عزاداروں، ایک شخص کہتا ہے، علی ابن کنان اس کا نام ہے، کہتا ہے میں ذہن میں سوچ رہا تھا، شدت پیاس اتنا غلبہ کر چکی تھی، میں سوچ رہا تھا شاید میرے آنے تک پانی ختم ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے ابھی میری سوچ اور ذہن میں تصور چل رہا تھا، حسین ابن علی مشکیزہ کھول کے میرے سامنے آ گئے، فرمایا کر لے سیراب۔ کہتا ہے میری اس خوف کی وجہ سے ہاتھ کانپ رہے تھے کہ امام نے وہ مشکیزہ کھول کے مجھے خود سیراب کرایا، اور یہی جملہ کہا پی لے، کل کو تو ہی ہوگا، پہلا تیر تیری طرف سے چلے۔ عزاداروں، میں ایک سوال کرتا ہوں، عزاداروں ایک سوال کرتا ہوں، 1000 کا لشکر تھا، خدا کی قسم جگر پھٹتا ہے، جو حسین آج سیراب کرا رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، کل انہوں نے حسین کو علی اصغر کے لیے 3 گھونٹ پانی دے۔ عزاداروں، روایت کے جملے ہیں، خدا کی قسم امام حسین ابن علی عرض کرتے ہیں اور جا، ظہر کا وقت ہو گیا ہے، تو اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھ، میں اپنے لشکر کے ساتھ۔ اس وقت اور عرض کرتا ہے مولا اگر نماز پڑھنی ہے تو آپ کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ عزاداروں، اس نے نماز اقتداء کر لی۔ امام فرماتے ہیں اور مجھے کوفہ کی طرف جانے دے، کہا نہیں جانے دینا۔ امام فرماتے ہیں پھر مجھے کسی اور طرف جانے دے۔ عزاداروں، امام چلے، اس ظالم نے، اس وقت ظالم تھا، اور اس نے کیا کیا، امام کے گھوڑے کے ساتھ گستاخی کی۔ اس نے امام کی لگام، اس گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈالا۔ جب ہاتھ ڈالا اس وقت امام نے ایک جملہ کہا، تاریخ والوں نے جملہ لکھا، فرمایا، امام فرماتے ہیں اے ہر سقلت کا یا امک، اے ہر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ اس وقت ہر عرض کرتا ہے مولا پورے جزیرہ عرب میں مجھ سے بڑا بہادر کوئی نہیں، مولا اگر کوئی اور ہوتا میری ماں کا نام ایسے لیتا، میں اسے ویسے جواب دیتا، مولا میں کیا کروں آپ کی ماں کا نام۔ عزاداروں، روایت کے جملے ہیں، کہتا ہے مولا میں کیا کروں آپ کی ماں کا نام۔ عزاداروں، روایت کے جملے ہیں، جب یہ کہا نا کہ ماں کا، علامہ اختر عباس نجفی سیالکوٹ میں پڑھ رہے تھے، ان کے جملے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے کہ ہر مقدر کا سکندر بنا، اس نے زہرا کا احترام کیا تھا، اس وجہ سے اللہ نے اسے علیہ السلام بنا دیا۔ عزاداروں، 2 محرم کو حسین کربلا میں پہنچے، ایک مقام آیا کہ گھوڑا آگے بڑھنا شروع کیا، کہ ایک مقام ایسا آیا کہ گھوڑا آگے نہ بڑھا۔ امام پوچھتے ہیں اے ساتھ والی بستی والوں سے، اے لوگوں بتاؤ اس مقام کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اس کا نام شط الفرات، کسی نے کہا اس کا نام نینوا، کسی نے اس کا نام غازریہ کہا، لیکن ایک بنی اسد کا بزرگ آیا، اس نے کہا مولا اس کا نام میں جانتا ہوں، اس کا نام ہے کربلا۔ عزاداروں، یہ سننا تھا، حسین مظلوم رو پڑے، کہنے لگے بہن زینب یہ وہی مقام ہے جہاں پہ میرا علی اکبر شہید ہوگا، عباس شہید ہوں گے، یہاں پہ زینب و کلثوم کو رسن پہنائے جائیں گے۔ بس عزاداروں، روایت کے جملے ہیں، امام نے اس کربلا کی زمین کو 60,000 درہم و دینار میں خریدا، 3 وصیتیں کی۔ بس یہ 3 وصیتیں کر کے آپ کی زحمت کو رفع کروں گا۔ پہلی وصیت یہ تھی کہ بنی اسد والو، میری پہلی وصیت یہ ہے کہ جب یہ زمین میں تمہیں ہبہ کر رہا ہوں، جب 11 کا دن چڑھے گا نا، یہ ظالم لوگ ہیں، یہ میرے ہم سب شہیدوں کے لاشوں کو مدفن نہیں کریں گے۔ میں حسین وصیت کر رہا ہوں کہ ہمارے لاشوں کو مدفن کر دینا،
عزادارو دوسری وصیت بڑی مشکل تھی، سنو گے فرمایا او بنی اسد کے لوگوں، اگر ہمارا زوار زیارت کو آئے اسے بتا دینا یہ قبر حسین ہے۔ عزادارو تیسری وصیت یہ تھی، بنی اسد کے جوانوں سے ہٹا کر مستورات کو بلایا گیا۔ او مستورات، میں حسین ابن علی وصیت کر رہا ہوں، او فرات کے کنارے پہ آ جانا، او تم پانی بھر لینا، ہمیں مدفن کر دینا۔ عزادارو تیسری آخری وصیت بڑی مشکل تھی، او بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، او فرمایا چھوٹے بچوں، میں حسین تمہیں وصیت کر رہا ہوں، او اپنی گود میں کربلا کی خاک لے کے آنا، او ہمارے اوپر ڈال دینا، او آپ کا کھیل ہو جائے گا پر یا